بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح میں کتاب الایمان ہے۔ ہم اس میں سے اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں توحید کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میں ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر جا رہا تھا کہ جاوے کا پچھلا حصہ ہی درمیان میں حائل تھا، گویا بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا معاذ بن جبل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور کہا کہ معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ثم سارا سا، اس کے بعد پھر کچھ وقت گزرا۔ ثم قال، آپ نے پھر کہا یا معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، آپ نے معاذ بن جبل کا نام لے کر ان کو پھر پکارا کہ معاذ بن جبل۔ اس کے جواب میں انہوں نے اسی طرح بہت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت میں ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔ ثم سارا سا، کہتے ہیں پھر کچھ وقت گزر گیا۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے اسی طریقے سے میرا نام لے کر پکارا، قلت لبیک رسول اللہ و سعدیک، میں نے پھر اسی طرح عرض کیا میں حاضر ہوں، میں آپ کی اطاعت میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بڑی اہم بات کرنا ہوتی تھی تو آپ اسی طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے بار بار اس طرح نام لے کر پکارتے، جب پوری طرح آدمی متوجہ ہو جاتا تو پھر بات کہتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کو دین کے فہم اور بصیرت میں بڑا امتیاز حاصل ہے، یہ ان میں سے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر معاذ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کی خلافت کے تقرر کی وصیت کر دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اہم معاملات پر ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور حضور کے اپنے طرز عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بڑے اہم مشورے اور اہم باتیں کرنا ہوتی تھیں وہ ان سے کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو یمن میں آپ نے عامل بنا کر بھیجا ہے، اس میں بھی آپ کی ایک گفتگو روایت ہوئی ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے اس کی سند پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جو مضمون اس میں بیان ہوا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ فی الواقع درست ہے تو کیسا اعتماد ان پر کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک خاص گفتگو ان سے آپ نے فرمائی ہے۔ قال هل تدری ما حق اللہ علی العباد، یعنی حضور نے 3 مرتبہ وقفے وقفے سے ان کو پکارا، وہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ جب وہ ہر لحاظ سے متوجہ ہو گئے تو تب آپ نے ان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ معاذ، جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قال قلت اللہ و رسولہ عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عام طریقہ تھا، یعنی وہ آگے بڑھ کر بات کرنے سے گریز کرتے۔ ظاہر ہے کہ معاملہ اس ہستی کے ساتھ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ عام شخصیات اور بڑی شخصیات کے معاملے میں بھی لوگ ادب اور عقیدت کے ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ گفتہ اللہ بعد، جو کچھ جناب کی زبان سے نکلتا تھا گویا اللہ آپ کی زبان پر بولتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بندگی قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو تنہا معبود مانا جائے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کو اپنے تمام خدمات پیش کی جائے، اور اللہ پروردگار عالم کے احکام اور اس کی ہدایات کے خلاف زندگی بسر نہ کی جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بندوں پر تو اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے بندے بن کر رہیں، اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ شرک کو قرآن مجید میں سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ اعلان کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر دیں گے، لیکن توحید کے معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے، وہ شرک کو اگر جانتے بوجھتے شرک کیا گیا ہے تو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی گویا توجہ دلائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا اس کے بندوں کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کے بندے بن کر رہیں، اس کی بندگی کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ ثم سارا صاحب، پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، ثم قال، پھر آپ نے کہا یا معاذ ابن جبل، اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ و صادق، انہوں نے پھر وہی عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔ قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلک، آپ نے پوچھا معاذ جانتے ہو اگر بندے یہ کر گزریں، یعنی اللہ ہی کو معبود مانیں، اللہ ہی کی بندگی کریں، اللہ ہی کی اطاعت کریں، اللہ ہی کے حکام کو سامنے رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گویا اس پروردگار پر بندوں کا کیا حق قائم ہو جاتا ہے جو کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ اس حق کو اپنے اوپر قائم کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جانتے ہو اللہ پر کیا حق قائم ہو جاتا ہے؟ قال قلت اللہ و رسولہ عالم، انہوں نے پھر وہی عرض کیا کہ اللہ اور اس کا اللہ پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ یعذبہم، اللہ پر پھر اس کے بندوں کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو سزا نہ دے، انہوں عذاب میں نہ ڈالے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی اور اس سے پہلے کی روایتوں سے بھی واضح ہے کہ بندے کو سب سے بڑھ کر جس چیز پر متنبہ رہنا چاہیے وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر اس نے تنہا اس کو معبود مان لیا ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لیا ہے کہ وہ اب توحید پر زندگی بسر کرے گا، تو پھر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی خدا کو تنہا خدا مان لیتا ہے، ساری اپنی توجہات اسی کی طرف مبذول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہو جائے گا، وہ اس طرح کے گناہ کرے گا جس میں لوگوں کے حق تلف کرے گا، وہ اخلاقی حدود کو پامال کرے گا۔ ہاں البتہ کسی وقت کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے گی تو پھر اس سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ فوراً توبہ کر لے گا، اور توبہ کرنے والوں کو وہ پروردگار فوراً اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ قرآن مجید کی دعوت اور قرآن مجید کی ہدایت کا خلاصہ ہے جو اسے ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ، ہر طرف سے کٹ کے خدا کے ہو جاؤ، پھر پروردگار کی رحمت بھی کسی حال میں تمہیں اپنے آپ سے محروم نہیں کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔